السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ اور میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. کہانی کا نام ہے حرف دعا. مصنف ہیں ریاض عاقب گولر. آخری قسط. رات کے کھانے کے بعد بھی وہ میرے پاس نہیں آئی تھی. مجبوراً مجھے ہی اس کے کمرے میں جانا پڑا. اس کی خوابگاہ کی دیواریں میری تصاویر سے مزین تھیں. کہیں میں کرکٹ ٹرافی پکڑے کھڑا تھا تو کہیں انعام وصول کر رہا تھا. اسی طرح میری بچپن کی وہ تصاویر جن میں امی جان یا چچی جان کی گود میں لیٹا ہوا تھا. کئی تصویروں میں ہم اکٹھے نظر آ رہے تھے. ان میں میرے اور اس کے اپنے والدین کی تصاویر بھی شامل تھیں، مگر زیادہ تعداد میری تصاویر کی تھی. بچپن سے لے کر آج تک سال بسال میری ہر سالگرہ کی 22 تصاویر بھی ایک لائن میں لگی ہوئی تھیں. اس کے برعکس میرے کمرے میں اس کی صرف 2 تصویریں لگی ہوئی تھیں. ایک تصویر اس کے بچپن کی تھی جب میں نے اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور دوسری تصویر تقریری مقابلے میں فرسٹ پوزیشن کی ٹرافی وصول کرتے کھینچی گئی تھی. دیکھو جی، آج ماں بدولت خود ہی کنیز کے لیے کافی بنا کر لائے ہیں. کافی کے کپ تپائی پر رکھتے ہوئے میں مزاحیہ انداز میں بولا، راجو خوشامد کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ابھی میں نے سونا ہے. آپ برائے مہربانی یہ کافی واپس لے جائیں. سو کیا ہے یار، چچی جان نے کون سی گولی مار دی ہے تمہیں جو موڈ اتنا خراب کیا ہوا ہے؟ وہ میرے ساتھ بات ہی نہیں کر رہی ہیں. اور کیا گولی لگنے کی تکلیف اس سے زیادہ ہوتی ہے؟ تو میں نے تمہاری طرفداری تو کی تھی، اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ یوں بھی چند دن تک یہ بات آئی گئی ہو جائے گی. تم نے میری نہیں اپنی طرفداری کی تھی، اور یہ تمہاری بھول ہے کہ یہ بات آئی گئی ہو جائے گی. یہ تانا مجھے ساری عمر سننا پڑے گا. تمہیں تو سب معصوم سمجھیں گے. مطلب اب مجھے اس بات کے تانے ملیں گے کہ تم نے میرے لیے قربانی دی ہے نا؟ اسے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے مجھے سنجیدہ ہونا پڑا. وہ ایک دم سنبھلتے ہوئے بولی، ایسا میں نے کب کہا؟ تم ہر بات کا الٹ مطلب لیتے ہو. تو اس بات کا مطلب کیا بنتا ہے؟ وضاحت کرنا پسند کرو گی تم؟ اوکے سوری، میں ذرا جذباتی ہو گئی تھی. میرا موڈ دیکھتے ہی اس نے ایک دم سوری کہنا شروع کر دیا. چونکہ غلطی میری اپنی تھی اس لیے میں نے فی الفور صلح کر لی. یہ لو کافی پیو. میں نے کافی کا مگ اس کی جانب بڑھایا. وہ مگ تھامتے ہوئے بولی، راجو امی جان سچ میں بہت زیادہ خفا ہیں. مائیں کبھی ناراض نہیں ہوا کرتی پگلی. یہ فلسفہ اپنے پاس رکھو. اس نے منہ بنایا. اچھا 2 ماہ صبر کرو، اس کے بعد یہ جھگڑا ہی نہیں رہے گا. بھلا وہ کیسے؟ بتانا ضروری ہے؟ نہیں، وہ اطمینان سے بولی، بلکہ بہت ضروری ہے. دیکھو امتحان کے بعد میں امی جان سے بات کروں گا کہ وہ رشتہ لے کر رکشی کے گھر چلی جائیں. اور میری شادی کے بعد، میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا. ٹائیں ٹائیں فش. وہ آہستہ سے بولی، صحیح کہا. اچھا مجھے نیند آئی ہے. شاید تمہیں خوشی نہیں ہوئی. نہیں بہت خوش ہوں، کہہ کر اس نے کمبل اپنے اوپر لے لیا. خیر اتنی جلدی تجھے سونے تو نہیں دوں گا. میں نے کمبل اس کے اوپر سے کھینچ کر نیچے قالین پر پھینک دیا. راجو کیا ہے یار؟ وہ روحانسی ہونے لگی. وہ سچ مچ بہت اپسیٹ لگ رہی تھی. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے اس کی ناک پکڑ کر مروڑی. بتایا تو ہے مجھے نیند آ رہی ہے. اچھا سو جاؤ. میں نے کمبل اٹھا کر دوبارہ اس پر پھینکا اور باہر جانے لگا. مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے آواز دے کر روک لے گی، مگر وہ خاموش رہی. میں نے دروازے کے قریب رکتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا. وہ کمبل میں روپوش ہو چکی تھی. ایک دم مجھے غصہ آ گیا. اس نے سخت بےہودگی کا مظاہرہ کیا تھا. اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے. یقیناً وہ میری موجودگی سے بھی واقف تھی. میں چند لمحے وہیں کھڑا اسے گھورتا رہا اور پھر سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل آیا. صبح کی نماز کے بعد وہ میرے لیے خود ناشتہ لایا کرتی تھی. حد تو یہ ہے کہ ہم دونوں میں اگر کوئی ناراضی ہوتی تب بھی اس کے اس معمول میں کوئی فرق نہیں آتا تھا. اس دن بھی حسب معمول وہ مخصوص وقت پر ناشتے کی ٹرے اٹھائے میرے پاس پہنچ گئی. اس کے سلام کا جواب دے کر میں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا. رات والی بات نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچوں میں سرگرداں تھی. خلاف توقع وہ بھی خاموش سی تھی. دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا. برتن سمیٹتے ہوئے اس نے آہستہ سے پوچھا، کوئی اور چیز چاہیے؟ میں نے نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا. وہ بھی مزید کچھ بولے بغیر باہر نکل گئی. کالج سے واپسی پر دن کا کھانا اس نے میرے ساتھ ہی کھایا، لیکن بات چیت سے گریز کیا. اپنے معمول کے مطابق رات کو ڈنر کے بعد وہ دوبارہ میرے کمرے میں آئی اور خاموشی سے بیڈ کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گئی. میں اس سے بات کیے بنا کمبل میں ہو گیا. اس نے آہستہ سے پوچھا،
شاید تم سونے لگے ہو۔ جی، میں مختصر بولا۔ اوکے، آرام کرو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ اس کا رویہ اس بات کا غماز تھا کہ اس نے اپنی ماں کی خفگی کو بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ زو، بات سنو۔ وہ بمشکل دروازے تک پہنچ پائی تھی کہ میں نے اسے آواز دی۔ جی، وہ رک کر پیچھے مڑی۔ ادھر آؤ، میں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ دوبارہ کرسی پر آ بیٹھی۔ خفا ہو؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا کر دیوار پر لگی تصاویر کو گھورنے لگی۔ میں اسے سمجھانے لگا، یار مائیں بھی کبھی اولاد سے خفا رہی ہیں۔ آج نہیں تو 2-3 دن بعد دیکھ لینا ان کا موڈ بحال ہو جائے گا۔ اس نے اپنی موٹی موٹی شہد آگیں آنکھیں میری جانب گھمائیں، جن میں ہزاروں لاکھوں شکوے جھلک رہے تھے۔ راجو، چھوڑو اس موضوع کو، کوئی اور بات کرو۔ جب تک تیرا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا میں کیسے کوئی اور بات کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہی تو ہے، کیا ہوا میرے موڈ کو؟ سو میں مانتا ہوں کہ یہ میرا کام ہے، مگر تم جانتی ہو کہ رکشی کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ تو نے ہمیشہ میرے لیے قربانی دی ہے، ایک احسان اور سہی۔ اگر اس کے بعد بھی تمہارے ذہن میں کوئی اندیشہ ہے تو چلو صبح سارا الزام میں اپنے سر لے لوں گا۔ اب خوش؟ راجو، حمید ندیم حمید لکھتا ہے، اب سمجھ آئے ہیں اسباب جدائی کے مجھے۔ بات کچھ اور تھی، میں اور سمجھ بیٹھا تھا۔ اسی شعر میں اگر میں تھوڑا رد و بدل کر لوں کہ کب سمجھ پاؤ گے اسباب میری وحشت کے، بات کچھ اور ہے، تم اور سمجھ بیٹھے ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہر بات سمجھائی نہیں جا سکتی۔ بہرحال میں خفا نہیں ہوں اور تمہیں بھی ضرورت نہیں ہے اعتراف جرم کی۔ اچھا، میری سالگرہ کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ اس کا ذہن بٹانے کی خاطر میں نے موضوع بدلنا مناسب سمجھا۔ مکمل ہیں، بس مہمانوں کی لسٹ رہتی ہے، وہ اکٹھے بیٹھ کر تیار کریں گے۔ پچھلے سال والی لسٹ میں رکشی کے نام کا اضافہ کر دو اور بس، میں نے اطمینان سے کہا۔ وہ ہنسی، اور رضیہ کا نام نکال دوں، ہے نا؟ نہیں، رہنے دو، یوں بھی اس نے کون سا آ جانا ہے۔ پہلے تو پرانی والی کا نام مدعو افراد کی لسٹ سے نکال دیا کرتے تھے۔ اس وقت کوئی اور بات تھی، بلکہ تم ایسا کرو، پہلے والی تمام کا نام اس فہرست میں شامل کر دو تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ میری ہونے والی دلہن کیسی ہے۔ پتہ کیا چلنا ہے؟ انہوں نے آنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، میرے لیے کوئی ڈھنگ کا لباس خریدا ہے یا پہلے کی طرح جھک ہی مارتی رہی ہو؟ راجو صاحب، اگر تمہیں لباس کی پہچان ہوتی تو مجھے مارکیٹ میں خوار ہونے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یاد ہے نا ایک مرتبہ تو نے شرٹ خریدی تھی؟ یہ ہاتھ دیکھ رہی ہو؟ میں نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے سامنے باندھ دیے۔ اب خدا را اس شرٹ کو بخش دو۔ وہ کاریگر بھی شاید اس جہان فانی سے کوچ کر گیا ہو، مگر اس کی سلائی کی ہوئی شرٹ کی نحوست اب تک میرے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے۔ وہ شرٹ جس کے پہننے کی توفیق میرے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہی کی ضرورت نہیں۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ کیا کیا خریدا ہے۔ وہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کریم کلر کا سوٹ، اسی رنگ کی جرابیں، کالے شوز، وہ ایک ایک چیز مجھے دکھانے لگی۔ یار، عورتوں کو جو میچنگ کی بیماری ہوتی ہے نا، میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے، بس اللہ ہی معاف کرے۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ زیادہ نخروں کی ضرورت نہیں سمجھے؟ بڑی آئی غصہ دکھانے والی، میں نے اسے چڑھایا۔ تو دکھاؤں گی نا غصہ، وہ سچ مچ تپ گئی تھی۔ دکھا لو، بس چند ماہ کی بات ہے۔ جب میری رکشی آ جائے گی پھر دیکھوں گا کیسے روب جماتی ہو۔ دیکھ لوں گی اسے بھی، اگر اس نے تمہاری پٹائی شروع کر دی تو میں نے نہیں چھڑانا، سمجھی نا؟ اس کی مجال کہ وہ مجھے ہاتھ بھی لگائے۔ اچھا یار، یہ سامان واپس رکھو الماری میں۔ سامان رکھو الماری میں؟ وہ غصے میں بڑبڑاتے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کل میری سالگرہ کی پارٹی ہے اور تم نے ضرور آنا ہے۔ ہم اس وقت کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے جب میں نے یہ ذکر چھیڑا۔ کتنے بجے؟ چائے کا خالی کپ اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ رات 8 بجے۔ پاپا سے اجازت لینی پڑے گی۔ مجھے نہیں پتا، میں منہ بناتے ہوئے بولا۔ تمہیں آنا پڑے گا۔ میں پوری کوشش، میں قطع کلامی کرتا ہوا بولا، آنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ جدیر سمجھنے کی کوشش تو کرو نا، اگر پاپا نے منع کر دیا تو؟ تم آج یونیورسٹی سے واپسی پر انکل سے پوچھ لینا۔ اگر انہوں نے منع کر دیا تو پھر پارٹی رات کے بجائے دن کو ہو جائے گی، مگر تمہاری شمولیت ضروری ہے، نہیں تو تانے دے دے کر زو میرا جینا اجیرن کر دے گی۔ رکشی عجیب سے لہجے میں بولی، اتنا ڈرتے ہو اس سے؟ بات ڈرنے کی نہیں ہے، بس میں اس کے سامنے نیچا نہیں ہونا چاہتا۔ چلو ٹھیک ہے، میں شام کے وقت تمہیں کال کر کے بتا دوں گی، اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے۔
اپنا پرس سنبھالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میں سر ہلاتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے وقت جب رکشی کی کال آئی تو اس وقت زو میرے کمرے میں ہی تھی۔ پاپا مان گئے ہیں جی، رکشی نے خوشی سے بھرپور لہجے میں اطلاع دی۔ شکر ہے، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے شرماتے ہوئے پوچھا، آپ تو یوں شکر ادا کر رہے ہیں جیسے میری موجودگی کے بغیر سالگرہ کا فنکشن ہی نہ ہو پاتا۔ اس میں شبہ ہی کیا ہے؟ اچھا، اس کے لہجے میں ہلکا سا تفاخر در آیا تھا۔ ہاں نہ جان، تیرے بغیر تو اب پوری زندگی ہی پھیکی اور بے مزہ لگنے لگی ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ جانتا ہوں۔ اوکے، ڈنر کر کے بات کرتی ہوں، خدا حافظ۔ اور میں منتظر ہوں سن کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کس بات پر شکر ادا ہو رہا تھا محترم؟ کال ختم ہوتے ہی زو پوچھنے لگی۔ صبح رکشی کہہ رہی تھی کہ اپنے پاپا کی اجازت کے بغیر اس کا آنا ممکن نہیں ہے، اور ابھی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس کے پاپا نے اجازت دے دی ہے۔ راجو، سچ مچ وہ تمہیں بہت پیاری لگتی ہے؟ ہاں زو، بہت زیادہ۔ وہ آہستہ سے بولی، اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے جلدی سے کہا، آمین۔ زو واقعی میرے ساتھ بہت مخلص تھی۔ ہم تھوڑی دیر تک کل کے فنکشن کے بارے تفصیلات کرتے رہے اور پھر رکشی کی کال آئی تو وہ سونے چلی گئی۔ چھٹی کے وقت میں نے رکشی کو ساتھ چلنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ابھی چلو نا میرے ساتھ، پارٹی ختم ہونے کے بعد چلی جانا۔ میں نے ابھی تیاری کرنی ہے جناب، نئے کپڑے پہننے ہیں، جولری وغیرہ پہننی ہے، یوں ہی کیسے چلی جاؤں تمہارے ساتھ؟ میں شرارت سے بولا، نئے کپڑے اور جولری تو پہننے ہی ہیں، اگر ساتھ میں ڈھول باجے بھی ہو جائیں۔ وہ شرمیلی ہنسی کے ساتھ اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچا تو زور و شور سے پارٹی کی تیاریوں میں مصروف نظر آئی۔ وہ اپنی نگرانی میں سارا کام کراتی رہی۔ 6 بجے رکشی اپنے ڈرائیور اور پولیس کے ایک سپاہی باڈی گارڈ کے ساتھ پہنچ گئی۔ آخر کو ایس پی کی بیٹی تھی۔ اسے خوش آمدید کہہ کر میں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ زو غسل خانے میں تھی۔ میں رکشی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ گلابی غرارے میں وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ زو نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس پر سفید دھاگے سے کڑھائی کی گئی تھی۔ دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے وہ ہمارے پاس پہنچی۔ اس وقت میں دبے لفظوں میں رکشی کی خوبصورتی کے گن گا رہا تھا۔ چلیں محترم، تیار ہو جائیں۔ اس نے آتے ہی چٹکی بجا کر مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور رکشی سے مصافحہ کرنے لگی۔ ابھی تک تو کافی وقت پڑا ہے، تھوڑی دیر۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، 6:30 ہو چکے ہیں اور 8 بجے پارٹی شروع ہے۔ یوں بھی تو نے تیاری میں گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگانا ہے۔ ایک تو تم سے جان نہیں چھوٹتی، اسے کہتے ہوئے میں رکشی کو مخاطب ہوا۔ بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ رکشی کے چہرے پر بھی ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے جسے وہ ہنسی میں چھپا گئی تھی۔ زو وہیں رکشی کے ساتھ بیٹھ کر گپے ہانکنے لگی۔ میں باتھ روم میں گھس گیا، جلدی شاور لیا اور تولیہ لپیٹ کر باہر نکلا۔ بیڈ پر نیا سوٹ پریس کیا ہوا رکھا تھا، جو لازمی بات ہے زو نے ہی رکھا تھا۔ سوٹ پہن کر میں نے ٹائی کی تلاش میں نظریں گھمائی مگر بیڈ پر ٹائی نظر نہ آئی۔ میں نے زور سے پکارا، زو کی بچی، ٹائی کہاں ہے؟ الماری میں دائیں طرف کے ہینگر سے لٹکی ہے نا؟ اس نے بھی وہیں سے بیٹھے بیٹھے آواز دی تھی۔ کون سی باندھنی ہے؟ میں نے الماری کھولی اور ہینگر سے لٹکی درجن بھر ٹائیوں کو دیکھ کر پھر سے آواز دی، نئی والی؟ نئی والی کون سی ہے؟ مجھے تو ساری ہی نئی لگ رہی ہیں۔ مہرون کلر کی نئی ہے نا؟ وہ بھی وہیں سے جواب دیے جا رہی تھی۔ جرابیں تو بوٹوں میں رکھ دی ہوتی، خالی بوٹ دیکھ کر میں جھنجھلا گیا تھا۔ بوٹوں میں ہی ہیں، نئے والے بوٹوں میں رکھی ہیں۔ میں ماتھے پر ہاتھ مار کر شوز ریک کی طرف بڑھ گیا۔ رسٹ واچ پرانی والی ہی پہنے رکھوں؟ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہے نئے والی۔ گھڑی پہن کر میں نے بال سنوارے اور ٹائی کی ناٹ درست کرتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زو ابھی تک رکشی کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ رکشی کے چہرے پر مجھے عجیب سے اثرات نظر آئے جنہیں میں کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ مجھے سخت الجھی سی لگی تھی۔ راجو، آپ دونوں گپ کرو، میں ذرا مہمانوں کو خوش آمدید کہہ لوں۔ زو اٹھ کر باہر چل دی۔ رکشی، سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے دائیں بائیں دیکھ کر آہستہ سے پوچھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ زو، امی جان اور چچی جان ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والے خواتینوں حضرات کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولی، کچھ بھی تو نہیں؟ مگر مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے… مگر میں بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ میری ماموزاد شہلا نے قریب آ کر پوچھا، السلام علیکم جدید بھائی، یہ کون ہے؟ آؤ شہلا، یہ رخشندہ ہے۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا۔
وہ ذو کی ہم عمر تھی۔ اسی وقت ماموں جان میرے قریب آئے۔ کیسے ہو برخوردار؟ اس نے بازو کھول کر مجھے اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ماموں جان، میں مسرت سے بولا۔ اس کے بعد مجھے رکشی سے بات کرنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ مہمانوں کی آمد و رفت جاری رہی اور پھر میں نے تالیوں کی گونج میں کیک کاٹا۔ جب سے ذو پیدا ہوئی تھی میں کیک کاٹ کر سب سے پہلے اسے ہی کھلاتا تھا۔ اسی طرح اپنی سالگرہ پر وہ مجھے کھلاتی تھی۔ جب کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے اپنی نگاہیں رکشی کی تلاش میں دوڑائیں، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اسی وقت گھر میں کام کرنے والی مریم بوا ہاتھ میں گفٹ پیک لے کے میرے قریب آئیں۔ چھوٹے صاحب جی، یہ پیکٹ وہ خوبصورت سی کڑی جو گلابی غرارہ پہنے ہوئے تھی وہ دے کے گئی ہے۔ کہہ رہی تھی مجھے جلدی میں جانا پڑ رہا ہے، میری طرف سے تم چھوٹے صاحب کو دے دینا۔ میں نے جلدی سے سیل فون نکالا اور اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جی، اس نے پہلی بیل پر کال اٹینڈ کر لی تھی۔ میں شکوہ کناں ہوا۔ رکشی کیا بات ہے، تم پارٹی کے شروع ہوتے ہی بھاگ گئی ہو؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، کیونکہ پارٹی میں آنا میری غلطی تھی۔ جہاں آدمی کی ضرورت نہ ہو وہاں جانا اپنی بے عزتی کرانے کے مترادف ہوتا ہے، جو میں کرا چکی ہوں۔ ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ جدیر صاحب پلیز دوبارہ رابطہ کرنے کی زحمت نہ کرنا، میں تم سے دور ہی بھلی۔ میری بے وقوفی کے پہلی ٹھوکر سے سبق نہیں سیکھا اور پھر خیر اللہ حافظ۔ اس نے اپنی بات پوری کیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ مجھے پورا فنکشن پھیکا اور بے مزہ محسوس ہونے لگا۔ اسی اثنا میں ذو میرے پاس آ گئی۔ رکشی نظر نہیں آ رہی؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ وہ چلی گئی ہے واپس۔ کیوں؟ اس کی حیرانی میں مجھے خوشی جھلکتی محسوس ہوئی۔ اس کی مرضی۔ کوشش کے باوجود میں اپنے لہجے میں شامل تلخی نہیں چھپا سکا تھا۔ طبیعت خراب ہو گئی تھی یا کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا اسے؟ ذو کا استفسار جاری رہا۔ محترمہ، میں اس کا سیکریٹری نہیں ہوں، اسے کہہ کر میں اپنے پھوپھی زاد ڈاکٹر جمشید کی طرف متوجہ ہو گیا جو اسی وقت وہاں پہنچا تھا۔ سوری جدیر، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ اس نے گفٹ پیک میری جانب بڑھاتے ہوئے معذرت چاہی۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا، کوئی بات نہیں جمشید بھائی، دیر سویر تو زندگی کا حصہ ہے۔ کیسی ہو عذرا؟ وہ ذو کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ مسکرائی۔ فٹ اینڈ فائن جمشید بھائی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ ذو سے پوچھنے لگا اور میں وہاں سے کھسک لیا۔ مہمانوں کے جاتے ہی میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ چند منٹ بعد ذو بھی ملازماؤں سے تحائف کا ڈھیر اٹھوائے وہاں پہنچ گئی تھی۔ تمام پیک شدہ تحائف کارپیٹ پر ترتیب سے رکھ کر اس نے ملازماؤں کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور میری طرف متوجہ ہو گئی۔ اب بتاؤ رکشی کیوں واپس چلی گئی تھی؟ مجھے نہیں پتا، میں سخت اپسیٹ تھا۔ تو کال کر کے معلوم کر لو۔ ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے اسے سچ بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا پتہ ہے میں نے تیرے لیے کیا خریدا ہے؟ میں نے منہ بنایا۔ خریدی ہوگی کوئی بیہودہ چیز۔ راجو، آج کل تم کچھ بدلتے جا رہے ہو۔ نہیں، بلکہ تیری سوچ بدل گئی ہے اور اب پلیز مجھے سونے دو۔ میں بحث کیے بغیر کمبل میں ہو گیا اور وہ خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ یقیناً ہم دونوں کے درمیان وہ پہلے والا خلوص مفقود ہو گیا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی یوں رخصت نہ ہوتی۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ رکشی کیفے ٹیریا میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے ہاتھ میں تھامے کپ سے چائے کی چسکی لینے لگی۔ میں بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے گفتگو کی ابتدا کی۔ کچھ نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ رکشی، کوئی بات تو ہے کہ تم میری سالگرہ کی محفل کو بیچ میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اپنے اندر ابلنے والے غصے کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ اس کے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ ہر کوئی ہوتا ہے، مگر دوسرے کے احساسات کا خیال کرنے کے بغیر اپنی مرضی چلانا مناسب فعل نہیں۔ واہ کیا کہنے، دوسروں کے احساسات! چھلنی کہتی ہے کوزے کو تم میں دو سوراخ ہیں۔ رکشی کے لہجے میں کوٹ کوٹ کر طنز بھرا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ میں پھٹ پڑا۔ وہ تیز لہجے میں بولی، مسٹر جدید، جب تم اپنا لباس بھی اپنی پیاری کزن کی مدد کیے بغیر بدلی نہیں کر سکتے، ٹائی تک باندھنے کے لیے اس کی مرضی پوچھتے ہو، تمہاری ایک ایک چیز کا خیال وہ یوں رکھتی ہے جیسے محبت کرنے والی بیوی، پھر مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ میں حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ میں نے پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ وہ میری ضروریات کا خیال رکھتی ہے اور یہ بھی کہ ہم بچپن سے اکٹھے پلے بڑے ہیں، پھر اتنی بے تکلفی تو ہوتی ہے۔ محترم، وہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے کہ یوں ہر کام میں دخیل ہو۔ باقی تمہاری امی جان الحمدللہ زندہ ہے، تمہاری دیکھ بھال تو ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے نا۔ تم خواہ شک کر رہی ہو۔ نہیں، میں یوں ہی شک نہیں کر رہی۔ بدقسمتی سے کل جب میں آپ کے گھر سے نکل رہی تھی
تو اسی وقت رکشے سے اترتی رضیہ مجھے مل گئی۔ قریب تجدید تعلقات کے لیے آئی تھی کہ اسے بھی جناب کا دعوت نامہ ملا تھا۔ مجھے واپس جاتا دیکھ کر وہ میری آمد کا مقصد پوچھنے لگی، اور جب میں نے بتا دیا کہ کس لیے آئی تھی تو وہ میرے ساتھ ہی واپس چل دی۔ میں اسے اپنے گھر لے گئی جہاں اس نے تفصیل سے تمہارے معاشقوں پر روشنی ڈالی، سمینا، رانی، سنبل، پنکی، کرن وغیرہ، جو جناب کی دولت اور شکل و صورت کی ڈسی ہوئی ہیں۔ تمام کے بارے مکمل آگاہی دی، بلکہ 2-3 سے تو بات بھی کروا دی۔ اب آپ کیا فرمائیں گے؟ مجھے چپ لگ گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ جدیر صاحب، آپ کی چپ ثابت کر رہی ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ رکشی، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ گو کافی لڑکیوں سے میرا افیئر چلا، مگر یقین مانو وہ وقتی فلرٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جب تک مجھے تم نہ ملی میں کٹی پتنگ بنا رہا، لیکن جب سے تمہیں دیکھا میری چاہتوں کو مرکز مل گیا۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہاں، میں سب کچھ بھلا سکتی ہوں، مگر مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جو کل میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا۔ معلوم ہے تم نے جو جو باتیں اپنے بیڈ روم سے کی، عذرا صاحبہ اس سے 2 منٹ پہلے ان کی پیش گوئی کر چکی تھی۔ اس نے کہا محترم نہا کر نکلیں گے تو سوٹ تو پہن لیں گے، لیکن جناب کو ٹائی نہیں ملے گی۔ اور وہی ہوا۔ تم نے ٹائی کی بابت پوچھا، تمہیں ٹائی کا بتا کر وہ بولی اب یہ ٹائی کے رنگ کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھے گا، اور تو نے یہ بھی پوچھا۔ پھر جرابوں، گھڑی، ہر بات کے بارے اس کا اندازہ درست ثابت ہوا، اور آخر میں اس نے یہ بتایا کہ کیک کاٹ کر تم سب سے پہلے کس انداز میں اور کتنا بڑا ٹکڑا کس ہاتھ سے اس کے منہ کی طرف بڑھاؤ گے۔ اور جب میں نے اس بات کی بھی تصدیق کر لی تو مجھے اپنا وہاں رہنا بے فائدہ لگا۔ نہیں جدیر، نہیں، نہ خود دھوکے میں رہو اور نہ مجھے ہی غلط فہمی میں مبتلا رکھو۔ رکشی، یقین مانو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے الفاظ مجھے خود بھی بہت کھوکھلے اور بے اعتبار سے لگے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ کسر نفسی ہے جناب کی۔ اس کا مداوع ہو سکتا ہے کسی طرح؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ یہی ایک صورت ہے کہ میری آنکھیں اس منحوس کا چہرہ تیرے قریب نہ دیکھیں۔ رکشی کے لہجے میں ذوق کے لیے خوب زہر بھرا ہوا تھا۔ دیکھو رکشی، کوئی ایسی بات کرو جو ممکن ہو۔ ہاں، واقعی یہ ناممکن ہے۔ اس نے طنزیہ ہنکارا بھرا اور اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف چل دی۔ میں وہیں بیٹھے اسے تکتا رہا۔ میرے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ میں چاہے جتنی کوشش کر لیتا، زو سے پیچھا چھڑانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں اسے قطع تعلق تو ضرور کر سکتا تھا، مگر گھر تو میرا نہیں تھا کہ اسے بے دخل کر دیتا۔ میں اسی وقت گھر واپس آ کر لیٹ گیا۔ رکشی نے مجھے عجیب امتحان میں ڈال دیا تھا، اور یہ ساری کارستانی زو کی تھی۔ میں جتنا اس معاملے پر غور کرتا گیا اتنا زیادہ ہی مجھے زو قصوروار نظر آئی۔ اسے کیا ضرورت تھی رکشی کے سامنے شیخیاں مارنے کی؟ وہ میری ہر عادت، ہر خصلت سے واقف سہی، مگر کیا ضروری تھا کہ وہ یہ معلومات میری ہونے والی بیوی سے بھی شیئر کرتی رہتی؟ اسی کی وجہ ہی سے میری پہلے والی تمام محبوبائیں خفا ہوئی تھیں۔ ان تمام سے بچھڑنا میں ہنسی خوشی برداشت کر گیا تھا، مگر رکشی کے متعلق میں سنجیدہ تھا۔ میں کافی دیر انہی خیالات میں کھویا رہا، یہاں تک کہ وہ کالج سے واپس آ گئی۔ ہائے راجو، آج چھٹی کر لی تھی؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ چہکی۔ اس کا خوشی سے بھرپور لہجہ سن کر میرا خون کھولنے لگا تھا۔ خیر تو ہے؟ پریشان دکھ رہے ہو؟ وہ میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ کر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، سرد مہری سے کہتے میں نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑ کر اپنے سر سے ہٹا دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ چند لمحے وہ ششدر بیٹھی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، میرا قصور؟ قصور تمہارا نہیں، میرا ہے۔ میں نے اپنے اندر جمع ہونے والے زہر کو الفاظ کی شکل میں ڈھالا۔ میں نے تمہیں اتنا سر پر چڑھا لیا کہ آج کوئی لڑکی میری شریک حیات بننے کے لیے تیار نہیں۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ کسی کو پرپوز کر کے تو دیکھو۔ ہاں، پرپوز؟ آج رکشی نے بھی مجھے دھتکار دیا ہے۔ وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ میں اسے الو بنا رہا ہوں۔ آخر کیا ضرورت تھی اس کے سامنے میری نفسیات کا ماہر بننے کی؟ راجو، میں نے ایسا اسے کیا کہہ دیا ہے؟ تمہارے لیے اس دن میں نے خود اس کے پاس جا کر معافی مانگی تھی۔ اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس کے بعد بھی وہ خفا ہے تو بھاڑ میں جائے۔ وہ نہ صحیح تجھے اور کئی مل جائیں گی۔ میں ترکیبہ ترکی بولا، تم کیوں نہ جاؤ بھاڑ میں؟ شٹ اپ یار، موڈ خراب مت کرو۔ مس عذرا پلیز آپ تشریف لے جائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ عذرا؟ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی بار میں نے اسے عذرا کہا تھا، ورنہ کہنا کیا، میں اسے سوچتا بھی زو تھا۔ میں نے اس کے استفسار کا جواب دیے بغیر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے خود اسے عذرا کہنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر غصے کے اظہار کا مجھے اور کوئی طریقہ نہ سوچا۔
चंद लम्हे वो यूं ही बैठी रही और फिर उठकर मरे मरे कदम लेती मेरी ख्वाबगाह से निकल गई। मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सका था, मगर मैंने उसे रोकने या मनाने की कोशिश ना की और यूं ही खामोश पड़ा रहा। दिन का खाना मैंने नहीं खाया था और यकीनन वो भी नहीं खा सकी थी। रात को डाइनिंग टेबल पर हमारा सामना हुआ। हम दोनों खामोश खामोश से थे। वालिदैन ने लाज़मन हमारी खामोशी को नोट किया होगा, लेकिन उन्होंने हमें जितलाया नहीं। यूं भी ये खामोशी उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। अलबत्ता मेरा वजदान कह रहा था कि ये खामोशी बिल्कुल नई और अनोखी है। दिन को खाना ना खाने के बावजूद मैं सही तरीके से ना खा सका। यही हाल ज़ो का भी था। चंद लुक़्मे ज़हर मार करने के बाद वो भी स्वीट बाउल लेके बैठ गई, जबकि मैं सेब छीलने लगा। चचा जान और अब्बू जान किसी कारोबारी मसले पर मसरूफ़े गुफ्तगू थे। गाहे बगाहे अम्मी जान और चची जान भी उन्हें लुक़मा देने लगतीं। वो जैसे ही खाना खाकर उठे, हम दोनों अपनी अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गए। अगली सुबह मैं नमाज के बाद ट्रैक सूट पहनकर पार्क में चला गया और जानबूझकर देर से लौटा ताकि वो कॉलेज निकल जाए। वापसी पर किचन के सामने से गुजरते हुए मैंने मुलाजमा को नाश्ता लाने का कह दिया। वो हैरानी से जी छोटे साहब कहकर रह गई थी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैंने उसे नाश्ते के बारे कहा था। ख्वाबगाह में दाखिल होते ही वो मुझे कॉलेज की यूनिफॉर्म में अपनी मुंतज़िर नज़र आई। निसाब की कोई किताब खोले वो मुताले में मसरूफ़ थी। तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? मैंने सरसरी लहजे में पूछा। वो अपने गोल चेहरे से मेरी जानिब मतवज्जा हुई। उसकी आंखों में उदासी का ठाठे मारता समंदर मौजूद था। आई एम सॉरी जदीर, वाकई मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी मुतासिर हुई, मगर बाखुदा मैंने जो कुछ किया जानबूझ के नहीं किया। अब आपको मेरी वजह से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एकदम तुमसे आपके दर्जे पर तरक्की पा गया था। उसका जदीर कहना भी मुझे बहुत बुरा लगा, मगर हमारे ताल्लुकात एकदम इस नहज पर आ गए थे कि एतराज़ की गुंजाइश ख़त्म हो गई थी। इट्स ओके, मैं सपाट लहजे में बोला। अच्छा खफा ना हो, मैं रक्षी को मना लूँगी। मैं होंठ चबाता हुआ बोला, उसकी एक ही शर्त है कि आप इस घर से भी दूर चली जाएं, जो यकीनन नामुमकिन है। वो चंद लम्हे खामोश बैठी रही और फिर पूछने लगी, नाश्ता लाऊं? मैं उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, मुलाजमा को बता आया हूँ। उसने शाकी नज़रों से मुझे घूरा। पलकों का पुश्ता बड़ी मुश्किल से सैलाबी रेले को रोके नज़र आया और फिर शायद पलकों की हिम्मत जवाब दे गई कि उसने एकदम रुख मोड़ा और दरवाजे की जानिब चल दी। मुझे महसूस हुआ कोई मेरे दिल को मुट्ठी में लेकर दबा रहा है। वो मेरी मुखलिस दोस्त और राजदार थी, मगर उसकी बेवकूफ़ी की वजह से मैं उसे खुद से दूर करने पर मजबूर हो गया था। मुलाजमा नाश्ता लेके आई तो मैं उस पर बरस पड़ा। जब तुझे पता है कि मैं उबला अंडा नहीं खाता, फिर अंडा लाने की क्या ज़रूरत थी? और दूध नहीं, मैं मिल्क शेक लेता हूँ। नहीं मालूम था तो पूछ लेती मुझसे। माफ़ी चाहती हूँ छोटे मालिक, आज पहली मर्तबा आपके लिए नाश्ता ला रही हूँ ना, आइंदा ख्याल रहेगा। अच्छा ये वापस ले जाओ। मैं बमुश्किल नॉर्मल होता हुआ बोला, और फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है, इसलिए मिल्क शेक भी लाने की ज़रूरत नहीं है। वो खामोशी से सर हिलाते नाश्ते की ट्रे वापस ले गई। मैं उस दिन काफ़ी लेट यूनिवर्सिटी पहुंचा। मजहर यूनिवर्सिटी के सब्ज़ाजार में बैठा मूंगफली खा रहा था। अजी राहगीर साहब, आज तो शायद छुट्टी मनाने के मूड में हो। दोपहर हो रही है और तुम अभी आंखें मलते यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हो। बस यार क्या बताऊं, अपने तो सितारे ही गर्दिश में हैं। मैंने उसकी बगल में बैठकर उसके सामने पड़े कागज़ के लिफाफे से मूंगफली के चंद दाने उठाते हुए कहा, ये कमबख्त सितारे तो रहते ही गर्दिश में हैं मियाँ। सही कहा, मगर मेरे सितारों की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है। शायद रक्षी भाभी से झगड़ा हो गया है। आप अलहदगी कह सकते हैं। मैंने लहजे में इत्मीनान पैदा करने की नाकाम कोशिश की। वजह? उसका मुख्तसर सवाल तफसील का मतकाजी था। जो मैंने तफसील में जानने की बजाय मुख्तसर और जामे जवाब देना पसंद किया। उफ़, वो सर पकड़ता हुआ बोला, अज़रा बहन भी क्या चीज़ है। आज तो उससे भी ख़त्म कर आया हूँ। मैंने उसकी मालूमात में इजाफ़ा किया। वो हैरानी से बोला, यकीनन मैं तुम्हारी बात सुनने में गलतफहमी का शिकार हुआ हूँ। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारी समाअतों ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो यकीन से बोला, फिर तुम गलत बोल गए हो। ऐसा भी नहीं है। मैंने मूंगफली का छिलका तोड़कर दाना मुंह में डाला। उसने मुंह बनाया। दर्जनों नाज़नीनों को खफा करने के बाद, हालांकि ये काम तुम्हें पहले कर लेना चाहिए था। उम्मीद है मैं रक्षी को मना लूँगा। मेरे लहजे में उम्मीद का अंसर नुमाया था। कुछ ऐसा ही मुझे भी लगता है, अगर आपकी अज़रा वाली बात दुरुस्त है तो।
بالکل درست ہے اور اب میں چلا۔ میں نے دور سے رکشی کو تاڑ لیا تھا، وہ سست قدموں سے کیفیٹیریا کی جانب جا رہی تھی۔ اوکے جناب، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا شغل جاری رکھا۔ کیفیٹیریا میں داخل ہو کر میں نے وسیع ہال میں نگاہ دوڑائی۔ وہ مجھے اکیلی بیٹھی نظر آئی۔ میں تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی بیٹھیں پلیز، کہہ کر وہ خود اٹھی اور باہر کی جانب چل دی۔ میں ہونکوں کی طرح اس کی پشت تکتا رہ گیا۔ وہ راضی ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ چلو بھائی، چند دن اور دیکھ لیتے ہیں۔ میں خود کلامی کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ میرا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا، اس لیے میں نے چائے پینا مناسب سمجھا تھا۔ واپسی پر میں کمرے میں گھسا اور رات کا کھانا بھی وہیں منگوایا۔ صبح کا ناشتہ بھی میرے لیے ملازمہ لے کے آئی۔ اگلے دن رات کو ڈائننگ ٹیبل پر زو سے ملاقات ہوئی۔ وہ خاموش سی تھی، مجھ سے نظریں ملائے بغیر وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ مجھے لگا ہمارے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو گئی ہے۔ کھانے کے دوران ہی اچانک چچا جان اس سے مخاطب ہوئے۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی ابو جان، وہ اطمینان سے بولی۔ کل جمشید کے گھر والے آ رہے ہیں۔ یہ کس فیصلے کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ ابو جان نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ کی لاڈلی بھتیجی کی شادی کی، چچی جان نے تلخی سے جواب دیا۔ ہائے، عذرا کی شادی اور جمشید سے؟ امی جان ششدر رہ گئی تھی۔ ابو جان بھی ہاتھ میں توڑا ہوا نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر اپنی بھاوج یعنی چچی جان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا فیصلہ ہم سے پوچھے بغیر؟ اپنے بھائی اور بھتیجی سے پوچھیں بھیا۔ چچی جان سخت غصے میں تھی۔ چچا جان، زو ابو جان سے مخاطب ہوئی، ڈاکٹر جمشید اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ پھوپھی جان بھی ہمارے اس فیصلے سے بہت خوش ہیں۔ مگر ایک دم جمشید سے کیسے بات چل پڑی؟ مطلب میں نے تو… ابو جان کی حیرانی بیجا نہیں تھی۔ ایک دم نہیں چچا جان، پہلے وہ تعلیم کے سلسلے میں مصروف تھے اور ابھی فارغ ہوئے ہیں۔ ویسے فون پر کافی عرصے سے ہمارا رابطہ ہے۔ اس نے صریحاً جھوٹ بولا، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ ابو جان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بس 2 نوالے ہی لیے تھے۔ ابو جان کی طرح امی جان بھی سخت اپ سیٹ نظر آنے لگی تھیں، بلکہ میں جو کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ زو کی تلوار میرے سر سے ہٹے، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ میرا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ ابو جان اور امی جان کے ساتھ چچی اور چچا جان بھی ڈائننگ ٹیبل سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ میں اور زو اکیلے ہوئے تو وہ آہستہ سے بولی، جدیر پچھلے 1 سال سے جمشید مجھے کالے اور میسج کر رہا ہے۔ سوری کہ میں آپ کو مطلع نہ کر سکی۔ اصل میں خود پہلے سنجیدہ نہیں تھی، مگر کل سارا دن سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس سے بہتر رشتہ شاید مجھے نہ مل پائے۔ اس لیے کل رات ہی میں نے اس سے موبائل فون پر بات کر لی تھی۔ میری وجہ سے جانے اس نے کتنے رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ آج سارا دن ہم نے اکٹھے گزارا۔ پھپھو جان سے بھی بات ہوئی، وہ بھی بہت خوش ہیں۔ آپ بس چند دن انتظار کر لیں۔ جمشید نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے 1 ہفتے میں بیاہ کر لے جائے گا۔ باقی کی تعلیم میں وہیں مکمل کر لوں گی۔ وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہتی رہی، مگر میرے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ زو جمشید کے ساتھ گھومتی رہی تھی۔ دونوں نے اکٹھے کھانا کھایا ہوگا، پارکوں میں گھومتے رہے ہوں گے، کہے بکھیرے ہوں گے۔ اس نے زو کے ہاتھوں کو تھاما ہوگا، محبت بھری سرگوشیاں کی ہوں گی۔ زو شرمائی ہوگی۔ میری نگاہوں میں کئی اندیکھے مناظر گھوم گئے تھے، اور پھر زو کی بات جاری تھی کہ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے کمرہ بالکل خالی خالی سا لگا۔ ٹی وی پر چلنے والی خبروں کا ہنگامہ بھی میرے کمرے کی خاموشی کو دور کرنے میں ناکام نظر آ رہا تھا۔ زو کسی اور کے ساتھ کیسے گھوم سکتی تھی؟ وہ کسی دوسرے کی بات پر کیسے ہنس سکتی تھی؟ اسے کوئی اور کیسے چھو سکتا تھا؟ وہ تو میری تھی، صرف میری ذاتی جاگیر۔ مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ 1 ہفتے کے بعد وہ جمشید کی ملازمہ ہوگی۔ میں نے انڈے نہیں کھانے، جمشید نخرے سے کہے گا، اور زو بڑی چاہت سے اسے ناشتہ کرائے گی۔ اٹھ بھی جائیں ناجی۔ زو نے جمشید کے اوپر سے کمبل کھینچا۔ میں نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ سامنے دیوار پر زو کا ہنستا ہوا چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ ٹرافی وصول کرتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ یقیناً جمشید بھی اسی طرح خوش نظر آ رہا ہوگا۔ زو ایک ٹرافی ہی تو تھی۔ میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیا میں شروع ہی سے زو سے محبت کرتا تھا؟ مگر یہ محبت اب تک کہاں چھپی تھی؟ میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ جب دوسری لڑکیوں سے گپے ہانکتے تھے، عشق لڑاتے تھے، اس وقت زو کی محبت کہاں غائب تھی؟ میں خود کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ شاید میں نے سوچا تھا زو ہمیشہ اسی طرح اس گھر میں رہے گی،
اس نے کس سے شادی کرنی ہے؟ وہ بھلا کہاں کسی کو پسند کر سکتی ہے؟ ہاں، بات کچھ اور تھی، میں اور سمجھ بیٹھا تھا۔ میں سر تھام کر ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ میرے اندر مسلسل زلزلے اٹھ رہے تھے، جانے رکشی کی دوری کا دکھ کہاں جا سویا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں خود کلامی کرتا ہوا اٹھا اور زو کے کمرے کی طرف بڑھا، اور پھر میں اس کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ میرے کانوں میں اس کی مدھر آواز گونجی۔ بس سونے لگی ہونا، سارا دن تو اکٹھے گزارا ہے۔ میں ایک دم رک گیا، وہ کسی سے گپے ہانک رہی تھی۔ مجھے لگا میری سانس رک رہی ہے۔ رکشی میرے سامنے نعمان کے ساتھ بیٹھ کر گپے ہانکتی رہی تھی، مگر مجھے محسوس تک نہیں ہوا تھا۔ آج زو فون پر بات کر رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ ہنسی۔ نہیں جی، 12 بجے تک تو میں کبھی نہیں جاگی۔ وہ خاموش ہو گئی، یقیناً جمشید کی بات سن رہی تھی۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، یہ بات کرتے ہوئے بھی وہ شرماتے ہوئے انداز میں ہنسی تھی۔ وقفے کے بعد، بتایا نا، مجھے 11 بجے کے بعد جاگنے کی عادت نہیں ہے۔ یقین مانو راجو کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ 11 بجے تک گپ ہوتی تھی، وہ بھی سنڈے نائٹ کو۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ پھر بولی، اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ اور راجو کے ساتھ میں کھیل کے جوان ہوئی ہوں، امی ابو نے اس سے ملنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ ہاں، اب آپ منع کریں گے تو علیحدہ بات ہے۔ ہلکا سا وقفہ۔ کسی سے بھی نہیں ملنے دو گے؟ واہ جی واہ، یہ خوب رہی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، نہیں ملوں گی کسی کو بھی۔ اور کوئی حکم سرکار کا؟ مزید سننا میرے لیے ممکن نہیں تھا، مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ ایک دن میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے، مجھے زو پہ بے تحاشا غصہ آیا، مگر پھر غصے کی رو میری اپنی ذات کی طرف بہنے لگی۔ یہ سارا کیا دھرا میرا اپنا تھا، میں نے ہمیشہ زو کو اپنا زر خرید سمجھا تھا، کبھی اس کے نازک احساسات کا خیال رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب اسے ایک چاہنے والا مل گیا تھا تو مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے بھی تو کبھی میری چاہت پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ اسے تو مجھ سے محبت نہیں تھی، تبھی اس نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ میرے دل نے ایک بوگس دلیل دی اور میں لرزتا کانپتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں بدقت تمام اپنے بیڈ تک پہنچ پایا تھا، میری ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ میں اوندھے منہ بیڈ پر گرا اور ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ میرا اثاثہ مجھ سے چھن گیا تھا، میری زو کسی اور کی ہو گئی تھی۔ وہ زو جس سے میں ہر بات منوانے کی طاقت رکھتا تھا، مجھ سے پٹ کر بھی جو میری ضروریات سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ سردی گرمی میں میرے لیے کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے، اس کا خیال وہ امی جان سے بھی زیادہ رکھتی۔ ہاں، اب وہ ڈاکٹر جمشید کا خیال رکھے گی۔ میرے سینے میں درد اٹھنے لگا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، میرے دماغ میں زو کے الفاظ گونجے۔ یقیناً جمشید اسے میرے قریب جانے سے روکا تھا، اور اب تو یہ حق اسے حاصل ہونے والا تھا۔ اگر آئندہ تو نے جدیر سے بات کی تو کھال اتار دوں گا۔ جمشید مجھے زو کو ڈانٹتا ہوا نظر آیا۔ میں سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اچانک مجھے سردی محسوس ہونے لگی، مگر میں اسی طرح لیٹا رہا۔ عجیب قسم کی نکاہت محسوس ہو رہی تھی جسے میں کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ جب سردی کا احساس حد سے بڑھ گیا تو میں رینگتا ہوا کمبل کے اندر گھس گیا۔ میری نظر دیوار سے ٹنگی زو کی تصویر پر پڑی، وہ ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ بہت پیاری لگتی، گول چہرہ، شہد آنکھیں، سمارٹ سڈول بدن، کھلتا ہوا گندمی رنگ، نٹ کھٹ شرارتی۔ میں زو کو سوچتا گیا۔ سمینا، رانی، پنکی، سنبل، کرن، رضیہ اور رکشی کا خیال جانے کہاں جا چھپا تھا۔ زو اور صرف زو میرے شعور سے لاشعور تک پھیل گئی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ میں کبھی کسی کے لیے نہیں رویا تھا، آج اس کے لیے رو رہا تھا جسے جانے کب سے رلاتا آ رہا تھا۔ جب میں اسے اپنے کسی نئے معاشقے کی خبر دیتا تو اس پر بھی یہی بیتتی ہوگی۔ تو کیا تمہیں لڑکیوں کی کمی ہے؟ میرے ہر عشق کے خاتمے پر وہ اس فکرے کے ساتھ میرا خیر مقدم کرتی، اپنی ذات کو پیش کرتی، امید بھری نظروں سے میری جانب گھورتی، مگر میرے اندر بھرے احساس برتری نے کبھی اس کی آنکھوں کی التجا کو محسوس نہ کیا، کبھی اس کے ہونٹوں کی لرزش پہ غور نہ کیا، اس کی منتظر چتون کو اہمیت نہ دی، وہ کشادہ پیشانی کے جس کو دیکھ کر افق کی لامحدودیت کا احساس ہو اسے قبول نہ کیا، وہ گہری شہد رنگ آنکھیں جو بحر الکاہل کی سی گہرائی لیے ہوئے تھیں، میرے نزدیک بے حیثیت رہیں۔ کاش میں کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانک لیتا۔ میں نے سرد آہ بھری۔ منزل میرے قدموں میں تھی اور میں اسے سنگے راہ سمجھ کر آگے نکلتا چلا گیا، مگر میں ایسا مسافر تھا جو دائرے میں سفر کر رہا تھا کہ ہر بار منزل کو چھو لیتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔
اب اچانک اپنے دائرے سے نکلنا پڑا تو سمجھ لگی کہ منزل کو تو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اتنا پیچھے کہ واپسی بھی ناممکن ہو گئی ہے۔ سو مجھے معاف کر دینا۔ میری سسکیاں نکلنے لگیں۔ اگر ابھی اس کے پاس چلا جاؤں، اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں، مگر وہ تو جمشید سے وعدے وعید کر چکی ہے، اب وہ اسے کہاں چھوڑنے پر تیار ہوگی۔ جمشید ایک وجیح لڑکا تھا اور پھر ڈاکٹر ہونے کے علاوہ رشتہ دار بھی تھا۔ امیدیں واسق تھی کہ وہ انکار کر دیتی، میری انا میرے غرور کی دھجیاں بکھر جاتی، ساری زندگی کے لیے زو کو ہنسنے کا بہانہ مل جاتا۔ اچھا جناب، بہت جلدی خیال آ گیا کہ آپ مجھے چاہتے ہیں، لیکن سوری کہ اب مجھے ایک آئیڈیل شریک حیات مل گیا ہے۔ بے وقوف تھی جو تم سے امیدیں باندھے ہوئے تھی، تمہیں خود اپنی چاہتوں سے فرصت نہیں تھی، مجھے خاک سمجھتے۔ براہ مہربانی اب میرا پیچھا چھوڑ دو، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں سیخ میں پروئے کباب کی طرح کروٹیں بدلتا رہا، پلکوں نے اتنی ایڑیاں رگڑی کہ زمزم جاری ہو گیا، جو طلوع سحر تک مسلسل جاری رہا۔ وہ جو میری ہلکی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی، آج میری حالت سے بے خبر تھی، اور اس نے اب بے خبر ہی رہنا تھا۔ اپنی کشتیاں تو میں خود جلا چکا تھا۔ پہلے تو وہ ناشتہ دینے آ جاتی تھی، مگر پرسوں اس کے ناشتہ لانے کی استفسار پر میں نے ملازمہ کو ناشتہ لانے کا بتا دیا ہے کہہ کر اس کے جذبے کی کتنی توہین کی تھی۔ سب کچھ درست، مگر اس نے ایک دم مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ ایک نئی سوچ میرے دماغ میں جاگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے خود پرسوں صبح اسے بتایا تھا کہ رکشی میری زندگی میں اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ زو اس گھر سے کہیں غائب ہو جائے۔ یقیناً اسی وجہ سے اس نے جمشید سے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کا زور دیا ہوگا۔ میں سوچتا، تڑپتا، سسکتا رہا، یہاں تک کہ موزن کو میرے حال پر رحم آ گیا اور وہ اللہ پاک کی کبریائی بیان کرنے لگا۔ میں بمشکل وضو کرنے کے لیے واش روم تک جا سکا تھا۔ نماز میں نے کمرے میں ہی پڑھی اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو الفاظ ختم ہو چکے تھے، صرف سسکتی سوچیں اور لرزتے خیال باقی تھے۔ چائے نماز سے اٹھ کر میں دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اچانک دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ یہ زو کے آنے کا وقت تھا، وہ اسی وقت ناشتہ لایا کرتی تھی، مگر اس نے کبھی دستک دینے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اب شاید ملازمہ تھی اور لازماً اس نے زو سے میرے ناشتے کا وقت وغیرہ معلوم کر لیا تھا۔ آ جاؤ، دستک کے جواب میں نے کہا۔ دروازہ کھلا اور میں ششدر رہ گیا۔ زو ناشتے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ سوری جدیر، آخری ہفتہ مجھے برداشت کر لو، وہ ٹرے تپائی پر رکھتے ہوئے بولی۔ ابھی تک اس کی نگاہ میرے چہرے پر نہیں پڑی تھی اور ناممکن تھا کہ اس سے میرا حال چھپا رہتا، وہ تو میری رگ رگ سے واقف تھی۔ ٹرے رکھ کر وہ جیسے ہی سیدھی ہوئی، اس کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی اور اگلے لمحے وہ تیر کی طرح میری طرف بڑھی۔ راجو، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ تیزی سے میرے قریب ہوئی اور میری پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ملائم ہاتھ کی تاثیر میری روح تک اتر گئی تھی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ میرا مسیحا میرے قریب آ گیا تھا۔ اف، تمہیں تو سخت بخار ہے، بلا نہیں سکتے تھے مجھے؟ وہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر میرا سر دباتے ہوئے اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی چھوٹی بی بی۔ ملازمہ نے وہاں آنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ڈرائیور کو بولو گاڑی تیار کرے، راجو کو ہاسپٹل لے جانا ہے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کس وقت ہوا ہے بخار؟ مجھے وہ پرانی زو لگی۔ دل چاہا کہہ دوں جس وقت سے تو نے جمشید والی بات بتائی ہے، مگر پھر بھی میں کچھ نہ کہہ سکا، بس اسے محسوس کرتا رہا۔ وہ سارا دن اور رات کا بیشتر حصہ میرے قرب میں گزار دیتی، مگر پہلے مجھے کتنی لذت محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کی محبت میرے لاشعور میں چھپی تھی۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ کسی اور کی ہونے والی ہے، وہ محبت پوری شدت سے ابھر کر سامنے آ گئی تھی۔ کاش یہ 2 دن میری زندگی سے محو ہو جاتے، کاش جمشید سے وعدے وعید کرنے سے پہلے اس نے مجھے بتا دیا ہوتا، کاش اس سے پہلے کوئی ایسا موقع آیا ہوتا کہ میرے لاشعور میں دبی زو کی محبت اسی طرح ابھر کر سامنے آ گئی ہوتی۔ کاش یہ کاش بھی عجیب مایوسی بھرا لفظ ہے جسے سنتے ہی دماغ میں یاسیت بھر جاتی ہے۔ میرے دل میں بھی مایوسی بھر گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے آنسوؤں کو روکا ہوا تھا۔ گاڑی تیار ہے چھوٹی بی بی، ملازمہ نے اندر آ کر اطلاع دی۔ تم چچی جان اور امی جان کو بتا دو، اسے کہہ کر وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ چلو اٹھو، اس نے میرے کندھوں کے نیچے ہاتھ ڈال کر سہارا دیا۔ میں چل سکتا ہوں، میں جلدی سے بولا، مگر اس نے میری بات پر بالکل دھیان نہیں دیا اور میرا بازو اپنے ملائم کندھے پر ڈال کر مجھے ساتھ چلانے لگی۔ میری ٹانگوں میں بالکل دم نہیں رہا تھا۔ مجھے ساتھ لیے وہ کار کی عقبی نشست پر بیٹھ گئی۔
تھوڑی دیر بعد ہم ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل کے مستعد عملے نے مجھے تیزی سے ایک VIP کمرے میں منتقل کر دیا تھا۔ میرے لیٹنے تک ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ آتے ساتھ وہ مستعدی سے میرا معائنہ کرنے لگا۔ کافی تیز بخار ہے، اچھا کیا تم اسے یہاں لے آئیں۔ اس نے تھرمامیٹر دیکھ کر زو کو کہا اور تھرمامیٹر نرس کو پکڑا دیا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے رائٹنگ پیڈ پر میرے لیے میڈیسن لکھنے لگا۔ میڈیسن لکھ کر اس نے وہ صفحہ پھاڑ کر نرس کے حوالے کیا اور ٹریٹمنٹ کے بارے ضروری ہدایات دینے لگا۔ زو ایک بار پھر میرے سرہانے بیٹھ کر میری پیشانی دبانے لگی۔ اسی وقت امی جان اور چچی جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ چونکہ یہ ہمارا فیملی ہاسپٹل تھا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہم یہیں آتے تھے، اس لیے وہ بھی سیدھا وہیں پہنچی تھیں۔ ہائے میں صدقے، کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ امی جان سے پہلے چچی جان مجھ سے آ لپٹی۔ میں ٹھیک ہوں چچی جان، میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ زو کی جدائی کا صدمہ ایسا نہیں تھا کہ میں ہنس پاتا۔ امی جان بھی میرے بیڈ کے ایک طرف بیٹھ کر شفقت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ان کے آنے کے باوجود زو نے اپنا وظیفہ جاری رکھا تھا۔ وہ اسی طرح محبت سے میرا سر دباتی رہی۔ نرس نے میڈیسن دی۔ زو اسے ٹیبلٹس لے کر مجھے کھلانے لگی۔ گولیاں کھانے کے چند لمحوں بعد ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یقیناً ان ٹیبلٹس میں سکون آور ٹیبلٹ بھی شامل تھی۔ تبھی میں سو گیا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو دوپہر ہونے والی تھی۔ زو وہیں ایک صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ وہ گاہے بگاہے میرے چہرے پر بھی نگاہ ڈال لیتی۔ اس لیے جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، وہ کتاب بند کر کے تیر کی طرح بیڈ کے قریب آئی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر میرا ٹیمپریچر محسوس کیا۔ بہتر ہوں، میں نکاہت سے بولا۔ اس نے بیل دے کر نرس کو بلایا اور کچھ کھانے کے لیے لانے کی ہدایت کی۔ چھوڑو زو، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ راجو، بچہ بننے کی ضرورت نہیں، اس نے مجھے سختی سے جھڑکا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کاش تو ہمیشہ مجھے جھڑکتی رہے، میرے اندر ایک اور کاش نے جنم لیا۔ تھوڑی دیر بعد نرس دودھ کا گلاس، جیم لگا ٹوسٹ اور ابلا ہوا انڈا لے کر لوٹی تھی۔ تینوں چیزیں ایسی تھیں جو صرف زو ہی مجھے کھلا سکتی تھی، اور اس وقت زو میرے پاس ہی تھی۔ اس نے سہارا دے کے مجھے بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ میں ہمیشہ سے ان ہاتھوں سے کھاتا آیا تھا، لیکن کبھی مجھے قدر نہیں آئی تھی۔ اب جب کہ وہ ہاتھ کسی اور کی دسترس میں جانے والے تھے تو مجھے بہت بھلے لگنے لگ گئے تھے۔ شاید بھلے وہ پہلے بھی لگتے تھے، پر مجھے معلوم نہیں تھا۔ کھانے کا ایک ذرہ بھی پلیٹ میں نہیں بچا تھا۔ اس نے میڈیسن کھلا کر مجھے دوبارہ لٹا دیا اور اپنے ملائم ہاتھوں سے مسیحائی کرنے لگی۔ میں زیادہ دیر اس چارہ گری سے لطف اندوز نہیں ہو سکا تھا۔ غنودگی ایک بار پھر مجھ پر حملہ آور ہوئی اور میں خوابوں کے سفر پر روانہ ہو گیا، جہاں ابھی تک زو مجھ سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ میری آنکھ زو کی آواز سے کھلی تھی، وہ کسی کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی مجھے جمشید کا چہرہ نظر آیا۔ وہ زو کی طرف ہی متوجہ تھا، جبکہ زو کی میری جانب پشت تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ زو کی آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ سوری، راجو کے ٹھیک ہونے تک میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جمشید دبے دبے لہجے میں بولا۔ امی جان تمہارے گھر پہنچ گئی ہیں، صرف تمہارا انتظار ہے، وہ اطمینان سے بولی۔ 2-3 دن بعد ہو جائے گی یہ رسم۔ مجھے رسم سے کوئی سروکار نہیں، یقینی طور پر 2-3 دن بعد ہو جائے گی، مگر ذرا سوچو، جدیر کی امی جان حیات ہیں، یہاں بیٹھنا ان کا فرض بنتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ تمہاری امی جان اسے اٹینڈ کر سکتی ہیں۔ کہہ دیا نا، جب تک راجو ٹھیک نہیں ہو جاتا میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی اور راجو بیمار ہوگا پھر کیا کرو گی؟ کیا اس وقت بھی مجھے چھوڑ کر اپنے راجو کے سرہانے بیٹھ جاؤ گی؟ جمشید کا سوال تلخ ہونے کے باوجود مبنی بر حقیقت تھا۔ آپ جو سمجھے، زو سے جواب نہیں بن پڑا تھا۔ عذرا، میں مومانی جان کو کال کر رہا ہوں، وہ یہاں آ جائیں گی، تم چلو میرے ساتھ۔ جمشید کی بات پر مجھے اتنا غصہ آیا کہ مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور اس کوشش میں میرے منہ سے کراہ جیسی آواز خارج ہوئی۔ راجو! زو کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ تیزی سے میرے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ ہاں کچھ نہیں، میں گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ جدیر کیسے ہو؟ جمشید زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر پوچھنے لگا۔ کافی بہتر ہوں جمشید بھائی۔ اچھا، میں عذرا کو لینے آیا تھا، اگر آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں تو یہ گھر چلی جاتی ہیں، وہاں سے مومانی جان آ جائیں گی۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھر کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو عذرا، اب تو جدیر نے بھی اجازت دے دی ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر زو سے مخاطب ہوا، مگر وہ سنی انسنی کر کے نرس کو بلانے کے لیے بیل دینے لگی۔ جی، مستعد نرس نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ یخنی لے آؤ، زو نے کہا اور وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی۔
عذرا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جمشید دوبارہ اس سے مخاطب ہوا۔ بتا تو دیا ہے میں نے، وہ اطمینان سے بولی۔ اچھا 1 منٹ باہر آ کر میری بات سنو۔ جمشید اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ زو چلی جاؤ، میری دیکھ بھال کے لیے نرس موجود ہے نا؟ میں بدقت تمام بولا تھا۔ تم سے کسی نے مشورہ مانگا ہے؟ وہ مجھ پر برس پڑی اور میں نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے میری بات سنی ہے کہ نہیں؟ اس مرتبہ جمشید کے لہجے میں جھلکنے والا غصہ بالکل واضح تھا۔ منہ سنبھال کے بات کرو مسٹر۔ زو ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ شاید تمہیں میری بکواس کی سمجھ نہیں آئی۔ جب کہہ دیا کہ راجو کے ٹھیک ہونے تک میں نے کہیں نہیں جانا تو پھر تمہیں یہاں سے دفع ہو جانا چاہیے۔ اس کا تیز لہجہ اور تلخ بات سن کر جمشید ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ہوش میں تو ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ ہاں ہوش میں ہوں، اور جاتے وقت اپنی امی جان کو بھی گھر لیتے جائیے گا۔ مجھے نہ تو رشتوں کی کمی ہے اور نہ میں اتنی گئی گزری ہوں۔ تمہارے جیسے بےہودہ شخص کی بکواس میں پچھلے 1 گھنٹے سے برداشت کر رہی ہوں، مگر عزت تجھے راس نہیں ہے شاید۔ زو کے منہ میں جو آیا وہ کہتی چلی گئی۔ تم اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہو، میں بعد میں تم سے بات کروں گا۔ جمشید قہر آلود نگاہیں مجھ پر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا اور وہ میرے سرہانے بیٹھ کر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے چاہت سے پوچھا۔ بہت اچھا، میں اپنی اندرونی خوشی کو دباتا ہوا بولا۔ مگر تمہیں جمشید کی اتنی توہین نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو کیا کرتی؟ تمہیں اس حال میں چھوڑ کر چلی جاتی؟ اتنا اچھا رشتہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا بے وقوف، میں کربناک آواز میں بولا، اور اس کی وجہ میں بنوں گا۔ وہ اطمینان سے بولی، تم نے بھی تو میری وجہ سے کئی اچھے رشتے گنوائے ہیں، گویا حساب برابر کر رہی ہو۔ نہیں، اصل بات اور ہے۔ اس نے ہاتھوں کے پیالے میں میرا چہرہ بھر کر میرا رخ اپنی طرف موڑا۔ کیا؟ میرے لبوں سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ کل جب میں نے ڈائننگ ٹیبل پر اپنی شادی کا ذکر کیا تھا تو تم کوئی جواب دیے بغیر اس طرح کیوں اٹھ گئے تھے؟ تم سے میری شادی کی بات برداشت نہیں ہوئی تھی نا؟ میں آہستہ سے بولا۔ ہاں۔ تو بس ٹھیک ہے، اب میں تمہاری شادی ہو جانے کے بعد ہی شادی کروں گی تاکہ تمہیں برا نہ لگے۔ میں بے بسی سے بولا۔ اگر میں کہوں میں آج تک بہت بڑی غلط فہمی میں رہا، پھر تم کیا کہو گی؟ وہ امید بھرے لہجے میں بولی۔ یہی کہ میری دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ سو مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں تمہیں اس شدت سے چاہتا ہوں۔ نمی میرے آنکھوں کے گوشوں سے رسنے لگی تھی، لیکن مجھے پتا تھا۔ وہ میری چھاتی پر سر رکھتے ہوئے بولی، بس ڈرتی اس بات سے تھی کہ کہیں تمہیں بہت دیر بعد اس بات کی خبر نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد تمہیں پتہ چلے اور ہمارے پاس فقط پچھتاوے رہ جائیں۔ اسی وقت نرس کھنکھارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں یخنی کا پیالہ اور ایک ڈبل روٹی رکھی ہوئی تھی۔ نرس کی آمد کے باوجود زو مجھ سے دور ہٹنے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ سسٹر، 2 ابلے ہوئے انڈے اور دودھ کا گلاس بھی لے آؤ، میٹھا نہ ڈالنا۔ جی میڈم، کہہ کر نرس واپس مڑ گئی۔ میں نے منہ بنایا۔ یہ یخنی والی مصیبت کم تھی کہ اب ابلے ہوئے انڈے بھی؟ وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولی، میرے ہاتھ سے بھی نہیں کھاؤ گے؟ ساری زندگی کھاؤں گا زو۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کوئی بات رہ گئی ہے کیا؟ راجو، اس سے پہلے تو نے جتنی لڑکیوں کے ساتھ روابط رکھے مجھے پرواہ نہیں ہوئی، مگر ابھی رکشی کی وجہ سے مجھے سنبھلنا پڑا۔ اس دن جو تم نے مجھے عذرا کہا، اس کی تلخی اب تک میرے وجود میں رچی ہوئی ہے۔ میں ڈر بھی گئی تھی۔ اپنے تئیں میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں تجھے کھو چکی ہوں۔ پھر میں نے ایک داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ عورت مرد کی آنکھوں کو خوب جانتی ہے اور کافی عرصے سے میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ جمشید مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ میں نے اس دن اس کی حوصلہ افزائی کی اور وہ ایک دم شادی پر تیار ہو گیا۔ میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ تم مجھے روک لو گے، اپنی زو کو کسی دوسرے کی دسترس میں نہیں جانے دو گے، اور دیکھ لو میرا اندازہ کتنا صحیح تھا۔ پاگل، میں محبت بھری مسکراہٹ سے بولا۔ اسی وقت نرس دوبارہ اندر داخل ہوئی۔ شکریہ کہہ کر زو نے اسے ٹرے پکڑی اور مجھے کھانا کھلانے لگی۔ ابھی میں دودھ پی رہا تھا کہ امی جان دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر آئیں۔ ان کے پیچھے چچی جان، ابو جان اور چچا جان بھی تھے۔ یہ کیا بھائی، تم تو پکے ہی لیٹ گئے ہو؟ چچا جان نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ زو کی کارستانی ہے چچا جان، مجھے اٹھنے ہی نہیں دے رہی۔ اچھا ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ چچا جان دوبارہ مجھ کو مخاطب ہوئے۔ یقیناً وہ اب تک زو سے خفا تھے، باقی تمام بھی زو سے کھینچے کھینچے لگ رہے تھے۔ میں جواباً بولا، ڈاکٹر نے تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اچانک زو آگے بڑھ کر امی جان کے گلے لگ گئی۔ میری پیاری چچی مجھ سے کیوں خفا ہے؟
बेटियों से भी कोई खफा हो सकता है? अम्मी जान उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। वैसे तेरी फूफी आई थी, अभी वापस चली गई। हाँ, अब वो आती जाती रहेंगी। चची जान ने कहर आलूद नजरों से ज़ो को घूरा। देखें चची जान, अम्मी आपकी बहू को कैसे घूर घूर कर देख रही है। ज़ो शरारती लहजे में बोली। मेरी बहू? अम्मी जान के लहजे में हैरानी थी। तो और क्या, आप भी मुझे शकीला फूफी की बहू बनाने पर तुली हैं क्या? ज़ो की माँ बाजू फैलाकर उसकी तरफ बढ़ी। मेरी प्यारी शहजादी। उन्होंने ज़ो को बाहों के घेरे में ले लिया। शुक्र है तुम्हें समझ आ गई, वो शरारत से बोली। हाँ ना अम्मी जान, अभी राजू बीमार पड़ा है और घर का कोई फर्द भी उसकी देखभाल के लिए हॉस्पिटल नहीं आया। मैं समझ गई कि अगर मैं इस घर से रुखसत हो गई तो मेरे मासूम कज़न का ख्याल किसी ने नहीं रखना। उसकी बात पर अम्मी जान और चची झींप कर हंसने लगी, जबकि मेरे हलक से बेसाख्ता कहकहा उबल पड़ा। सो उन दोनों से लिपटी मोहब्बत पाश नज़रों से मुझे घूर रही थी। मैंने पुरसकून अंदाज में आंखें बंद कर लीं। मोबाइल फ़ोन की घंटी बजते ही मैंने स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई। या हैरत, रक्षी की कॉल थी। मैं थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से लौटा था। ज़ो मेरी सालगिरह पर मिलने वाले तोहफ़े खोल के देख रही थी, साथ साथ उसका तबसरा भी जारी था। हाय राजू, कितनी खूबसूरत रिस्ट वॉच है, इतना प्यारा कलम। इस डायरी के अवराक तो लगता है गुलाब की पत्तियां हैं, खुशबूदार और मुलायम। यस, मैं कॉल अटेंड करते हुए नॉर्मल लहजे में बोला। कैसे हो? रक्षी के लहजे में गुज़िश्ता रंजिश का नामो निशान तक नहीं था। मुझे पता चला कि 2 दिन हुए आप हॉस्पिटल में एडमिट है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ और अभी अभी हॉस्पिटल से लौटा हूँ। खफा हो? उसने दिलावेज लहजे में पूछा। उसकी खफा हो सुनते ही मैंने मोबाइल फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया था। नहीं तो खफगी तो गालबन आपकी तरफ से थी। अब नहीं रही, सॉरी, मैं ज़रा जज्बाती हो गई थी। उसके लहजे में नदामत का अंसर नुमाया था। उसकी बात सुनते ही ज़ो भी अपना शुगल तर्क करके हमारी तरफ मतवज्जा हो गई थी। अगर अभी आराम नहीं करना तो मैं मिलने के लिए आ जाती हूँ, मैं इत्मीनान से बोला। ये तो ज़ो से पूछना पड़ेगा, अब पता नहीं उसने क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो आहिस्ता से बोली। ताना दे रहे हो? नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आई, वो उलझ गई थी। 2 हफ्ते बाद ज़ो की सालगिरह है और उसी तकरीब में हमारी मंगनी भी होगी। ऐसा ज़ो चाहती है और मैं इसके अलावा कुछ चाह भी नहीं सकता कि जो मेरी ज़ो चाहे। मुझे यकीन था कि वो एकदम राब्ता मुनक़ता कर देगी, मगर इसके बजाय मुझे उसकी दुख भरी आवाज़ स्पीकर से बरामद हुई। क्या ये सच है? 100%। जदीर, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा। मगर इस बात का पता मुझे उसी दिन चल गया था जब तुम अज़रा को मनाने के लिए मुझे अकेला छोड़कर उसके पीछे भाग गए थे। बल्कि मैं क्या, तुम्हारे तमाम जानने वाले इस बात से वाकिफ़ हैं कि तुम फ़कत अज़रा के हो। यूँ भी वो मुझसे खूबसूरत भी है और मुझसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल भी रख सकती है। इतने दिन मैं शराब के पीछे दौड़ती रही। खुदा हाफिज़, अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। शुक्रिया रक्षी, तुमने सही कहा कि तमाम इस बात से वाकिफ़ थे, लेकिन यह भी हकीकत है कि मैं खुद नावाकिफ़ था। अल्लाह हाफिज़। ये कहकर मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। ज़ो मुझे चिढ़ाते हुए बोली। तुम नावाकिफ़ रहते तो बेहतर था, इतना अच्छा रिश्ता गंवा दिया तुम्हारी इस वाकफ़ियत ने। डॉक्टर तो किस्मत वालियों को मिलते हैं। काफ़ी दिन हो गए तुम्हारी मुरम्मत नहीं की। मैं बेड से उतरकर उसकी जानिब बढ़ा। नावाकिफ़ थे तो पिटाई करते थे, अब भी पीटोगे? उसने इस मासूमियत से कहा कि एकदम मेरा जारहाना मूड ख़त्म हुआ और मैं उसके करीब कालीन पर बैठता हुआ बोला। अच्छा एक बात बताओ, जमशेद का कोई फ़ोन नहीं आया था? ठहरो, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं उठकर उसकी सिमत बढ़ा और वह ज़ुबान निकालकर मेरा मुंह चिढ़ाते हुए छपाक से बाहर निकल गई। मैं जानता था कि वहाँ से उसने सीधा अम्मी जान की गोद में जाकर घुस जाना था, कि ऐसे मौक़ों पर वही उसकी सबसे बड़ी तरफदार हुआ करती थी। ख़त्म शुद जी डियर लिसनर्स, तो ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची। एक अच्छी सी चुलबुली सी शॉर्ट स्टोरी थी, अच्छी लगी मुझे। आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट भी कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ ही शेयर करूँ। तवील नावल अभी हम कुछ वक्फ़े के बाद शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।